کہتے ہیں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا ہے، کیا اللہ میرا گناہ معاف فرما دے گا؟ میرے آقا نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا، داہنی جانب سے پھیرا اور بائیں جانب آ گئے، یا رسول اللہ آپ سزا بتا دیجئے، ہم دنیا میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہیں، ہم آخرت میں سزا برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یا رسول اللہ میں نے 70 لڑکیوں کو اپنے ان ہاتھوں سے زمین میں زندہ گاڑ دیا ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کو رب نے بھیجا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ دہیہ کلبی سے آپ کہہ دیجئے جب انہوں نے ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھا تو اللہ نے ایام کفر کے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہیہ کلبی اللہ تعالیٰ نے تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے، اور رو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بات میں آج تک نہیں بھولا۔ میرے آقا فرماتے کون سی؟ عرض کرتے یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، میرے گھر میں ولادت ہونے والی تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو خوشی کا اظہار کرنا، بیٹی پیدا ہو تو گلا دبا کر کے مار دینا۔ تو میں چلا گیا، کئی سال کے بعد واپس آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک پھول سی بچی نے دروازہ کھولا۔ میں نے پوچھا مننتے تو کون ہے؟ اس نے کہا مننتا آپ کون ہیں؟ کہتے میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں، میری بچی نے مجھ سے کہا میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اس کا پھول سا کھلتا ہوا چہرہ دیکھا، اندر گیا، بیوی سے پوچھا یہ کس کی بیٹی ہے؟ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا میرے شوہر اس کے رخسار دیکھو تم سے ملتے ہیں، اس کا نقشہ دیکھو تم سے ملتا ہے، اس کی زلفیں دیکھو تم سے ملتی ہیں، میرے شوہر یہ تمہاری ہی بیٹی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کیا تجھے میری نصیحت یاد نہیں تھی؟ میں نے کہا کہ بیٹا پیدا ہو تو خوشی کا اظہار کرنا اور بیٹی پیدا ہو تو گلا دبا کر کے مار دینا۔ کہتے میری بیوی نے مجھ سے کہا میرے شوہر مجھے تمہاری نصیحت یاد تھی، جب میری بیٹی پیدا ہوئی میرے برابر میں لا کر کے لٹائی گئی تو میں اس کا گلا دبانا چاہ رہی تھی، تو میری ممتا نے مجھے جھنجھوڑ کر کے کہا خبردار اگر تو نے اپنی بچی کا گلا دبا دیا تو قیامت تک کے لیے بیٹیوں کا بھروسہ ماں کی ممتا سے اٹھ جائے گا، اس لیے اس کا گلا مت دبانا۔ دہیہ کلبی کہتے ہیں میری بیوی نے مجھ سے کہا میرے شوہر ماں کی نظر میں کیا لڑکا اور کیا لڑکی، اس کے لیے تو دونوں برابر ہوتے ہیں۔ دہیہ کلبی کہتے ہیں میں نے جب اپنی بچی کی طرف دیکھتا تو مجھے بیٹی پر رحم آ جاتا، اور جب ان قبیلے جو 70 قبیلوں کا میں جو سردار تھا ان کو دیکھتا تو مجھے لگتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری بچیوں کو زمین میں زندہ گاڑتا رہا اور اپنی بیٹی کی گھر میں پرورش کرتا رہا۔ کہتے بچی کو گود میں لے کر کے میں جنگل کی طرف نکلنے لگا تو میری بیوی نے میرے پیر پکڑ کر کے کہا مت لے جا میری پھول سی بیٹی کو، مت لے جا میری لخت جگر کو۔ کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، میں جنگل کی طرف جا رہا تھا، راستے میں میرے پیر میں کانٹے لگ گئے جس سے خون نکلنے لگا، تو میری بیٹی نے خون دیکھ کے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بیٹی دعوت میں جا رہا ہوں۔ کہتے میری بیٹی نے خون دیکھ کے کہا بابا باپ کا لہو بہا کے دعوت نہیں کھانی ہے، واپس چلو، باپ کا خون بہا کے دعوت نہیں کھانی ہے، واپس چلو۔ کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، میں جنگل میں پہنچ گیا، گڑھا کھودنے لگا۔ کہتے میری بچی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی نکال کے باہر ڈال رہی تھی، کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا۔ جب میں نے گڑھا کھودا بیٹی کو گڑھے میں کھڑا کر دیا، مجھے پسینہ آیا تو میری بیٹی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میری پیشانی سے پسینے کو صاف کیا، کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا۔ کہتے جب میری بچی گڑھے میں کھڑی ہو گئی اور میں نے اس پہ مٹی ڈالنی شروع کر دی، جب میری بیٹی پنڈلیوں تک دب گئی تب میری بیٹی نے ہاتھ اٹھا کے کہا بابا گود میں لے لو، پنڈلیاں درد سے پھٹی جا رہی ہیں، بابا پیروں میں درد ہو رہا ہے گود میں لے لو۔ کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، میں اور مٹی ڈالنے لگا اپنی بچی کے اوپر۔ کہتے جب میری بیٹی کمر تک دب گئی تب میری بیٹی نے کہا بابا گود میں لے لو بہت درد ہو رہا ہے۔ کہتے مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا، جب میری بیٹی سینے تک دب گئی، جب میری بیٹی کی آواز دبنے لگی، کہتے تب میری بیٹی نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مولا جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں تیری رحمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ مولا میں نے اپنے گھر میں سنا ہے کہ تیرا آخری پیغمبر آئے گا جو بیٹیوں کو بچاتا ہوا آئے گا، جو بیٹیوں کو زندگی
عطا کرتا ہوا آئے گا؟ کب آئے گا زندگی دینے والا؟ کب آئے گا بیٹیوں کو بچانے والا؟ کب آئے گا بیٹیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچانے والا؟ دہیا کلبی کہتے ہیں میری بیٹی کی آواز رک گئی، اللہ اکبر، دہیا کلبی کی بیٹی کہتی ہوئی چلی گئی، کب آئے گا زندگی دینے والا پیغمبر؟ کب آئے گا بیٹیوں کو بچانے والا پیغمبر؟ ادھر بیواؤں کو چتاؤں پہ زندہ جلایا جا رہا تھا، ان بیواؤں کی آہیں آسمان کے پردے سے ٹکرا گئی، تو ٹھیک 12 ربیع النور کو عین خانہ کعبہ کے سامنے حضرت آمنہ کی گود سے، حضرت عبداللہ کے مکان سے صبح صادق کے وقت میں خانہ کعبہ کے برابر سے ایک آواز فضا میں گونجتی ہے، اے دفن ہونے والی بچیوں اب پریشان مت ہو، اے چتاؤں پہ جلنے والی بیواؤں اب پریشان مت ہو، تمہیں بچانے کے لیے محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت مولانا فرقان منظری صاحب قبلہ، علماء مصطفیٰ آئے، بیٹیاں مسکرانے لگی، مصطفیٰ آئے، بیوائیں مسکرانے لگی، مصطفیٰ آئے، غلام مسکرانے لگے، مصطفیٰ آئے، یتیم مسکرانے لگے، مصطفیٰ آئے، بیٹیوں کے لبوں پہ تبسم آ گیا، بیٹیاں پکار کے کہہ رہی تھی ہمیں زمین میں زندہ دفن ہونے سے بچانے والا پیغمبر آ گیا، بیوائیں پکار کے کہہ رہی تھی اب کوئی بیوہ زندہ جلائی نہیں جائے گی، بیواؤں کے سروں پہ عزت کی چادر رکھنے والا پیغمبر آ گیا۔ آج بیواؤں کو جو عزت ملی ہے، آج جو ان کے سر پہ عزت کی چادر ہے، آج بیوائیں جو حکومت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو ان تک یہ پیغام پہنچا دو کہ تم کو جو حکومت کی کرسی ملی ہے یہ تمہارے خاندان کی وجہ سے نہیں ملی ہے، تمہارے ووٹروں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ملی ہے، تم کو جو عزت کی کرسی ملی ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، میرے آقا کے صدقے میں ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں، کہتی تھی بیوہ الہی بھیج جلوہ نور کا، دفن ہوتے بچیاں تکتی تھی رستہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہوتا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے پارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ تو بیٹیاں زحمت نہیں ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری کا نام آپ نے سنا ہوگا، ایک اللہ کے ولی، علماء کرام جانتے ہیں، کتاب القلیوبی ایک کتاب ہے، اس کے اندر میں نے یہ واقعہ پڑھا کہ حضرت ذوالنون مصری کے لیے 10 سال تک آسمان سے دسترخوان اترتا، 10 سال تک ان کے لیے آسمان سے دسترخوان اترتا رہا، جب بھی بھوک لگتی دسترخوان آ جاتا اور کھانا تناول کرتے، جنت سے کھانا آتا رہا 10 سال تک۔ ایک دن دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو مجھے کھانا آتا ہے نا جنت سے، یہ مجھ کو میری پرہیزگاری کی وجہ سے آتا ہے، میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، یہ کھانا میری وجہ سے آتا ہے۔ یاد رکھنا فرید پور والوں، 10 سال کے بعد جب ان کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آسمان سے دسترخوان آنا بند ہو گیا، کھانا آنا بند ہو گیا۔ تب اللہ کے ولی ایک دن اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے افسوس کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ کھانا مجھ کو میری وجہ سے نہیں آتا تھا بلکہ میری بیٹی کے نصیب سے آتا تھا، یہ کھانا مجھ کو میری بیٹی کے نصیب سے ملتا تھا۔ اللہ اکبر، بیٹیاں زحمت نہیں ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ آج جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جہیز کی جو لعنت چل گئی ہے نا، کبھی منگنی کے نام پہ، کبھی دکنور کے نام پہ، کبھی چوتھی کے نام پہ، کبھی جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈ کے نام پر، اس چیز نے جو ہے وہ آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح کو آسان کرو زنا دشوار ہو جائے، آج زنا آسان ہو گیا، نکاح دشوار ہو گیا۔ کوئی غریب اگر جہیز مانگے تو سمجھ میں آتا ہے اس کے گھر میں ہے نہیں اس لیے مانگ رہا ہے، امیروں کو کیا پڑی تھی، ان کے گھر میں تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن جتنی زیادہ دولت، جتنا زیادہ پیسہ، اتنی ہی لمبی ڈیمانڈ ہے۔
उतना ही ज्यादा मुंह फैला हुआ है। वो भूल गए कि इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नसीब नहीं होता। इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। तो शादियों में जो आज लंबी लंबी डिमांडें चल रही हैं, इन लंबी लंबी डिमांडों ने बेटियों को बोझ बना दिया है। एक बेटी की शादी में बाप के ऊपर इतना कर्जा हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, बाल सफेद पड़ने लगे लेकिन शादी का नंबर नहीं आता। याद रखना प्यारे मुसलमानों, जब वो मुस्लिम बेटियां अपने बिस्तरों पे आंसू बहाती होंगी तो क्या मेरे आका को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या मेरे आका उनकी सिसकियां नहीं सुनते होंगे? क्या मेरे आका उनका रोना नहीं सुनते होंगे? अरे मेरा नबी तो वो है जो काफिरों का रोना ना देखे, मेरा नबी तो वो है जो काफिरों की सिसकियां ना देखे। जब जंगे बदर के मौके पे 70 काफिरों को गिरफ्तार करके लाया गया, कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया। उनके बंद कस के बंधे हुए थे, उन्हीं में मेरे नबी के सगे चचा हजरत अब्बास भी थे। मेरे आका थोड़ी देर आराम के लिए लेटे तो बंद कस के बंधे हुए होने की वजह से वो कराहने लगे और रोने लगे। मेरे आका बिस्तर इस्तिराहत से उठ करके तशरीफ लाए और सहाबाए किराम से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ हो रही है। तो जरा सोचो, वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे, जब मुस्लिम बेटियां जहेज की वजह से बिस्तरों पे आंसू बहाती होंगी तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, मेरे आका को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। आज जिंदगी की सांसें चल रही है, जिंदगी की डोर चल रही है, इसको गनीमत जानो। मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब और किस जगह और किस हाल में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि गुनाहों का बोझ लेकर के दुनिया से चले जाओ, और जब दुनिया से जाओ तो कहीं ऐसा ना हो कि मोहल्ले के लोग ये कह दे कि एक बहुत बड़े गुनाहगार का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाना कि लोग ये कह दे कि वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, नेक परहेजगार मुत्तकी इंसान का जनाजा जा रहा है। हुजूर रेहाने मिल्लत ने एक पैगाम दिया था कि जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए। वाह, इस जहेज की लंबी लंबी डिमांड का दरवाजा मदीने वाले मुस्तफा ने वही बंद कर दिया था ताकि कोई बेटियों को बोझ न समझे। बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, और जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने घरों का माहौल इस्लामी रखो, अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दिलाओ। लड़का है उसे कुरान और हदीस की तालीम दिलाओ, बेटी है उसे कुरान और हदीस की तालीम दिलाओ। जब कुरान और हदीस की तालीम और तरबियत उनके पास में होगी, बेटी के पास में कुरान और हदीस की तालीम होगी, तो वो जानेगी कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। फिर वो किसी गैर के मजहब को कबूल करती हुई नजर नहीं आएगी, वो जानेगी कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। उसके हाथ में सीरत फातिमा की किताब दे दो, उसके हाथ में सीरत ज़ैनब की किताब दे दो, उसके हाथ में सीरत अज़वाज मुतहरात की किताब दे दो। जब उनके पर्दे को वो पढ़ेगी तो जानेगी कि पर्दा इस्लाम में कितना जरूरी है। तो पहले अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को तरबियत दिलाओ। जब बच्चों के पास कुरान और हदीस की तालीम होगी तभी घर का माहौल सुधर सकता है, तभी घर का माहौल जो है वो दुनिया ही में ये घर जन्नत के बागों में से एक बाग बन सकता है। और अगर कुरान और हदीस की तालीम नहीं हुई उनके पास में तो वो वक्त दूर नहीं है कि आज पूरा पूरा परिवार जैसे बैठ करके फिल्में देखता है, पूरा पूरा परिवार बैठ करके गाने सुनता है, फिर चंद दिन नहीं गुजरते फिर बाप गलियों में रोता हुआ नजर आता है कि मेरी बेटी मेरे चेहरे पर कालिक पोत करके चली गई। हमने कहा इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, उसने कहा मैं जिम्मेदार कैसे हूँ। मैंने कहा क्यों उसको लव स्टोरी वाली फिल्में दिखाई,
کیوں اس کو تم نے افیئر والی فلمیں دکھائی؟ کیوں اس کے ہاتھ میں تم نے موبائل دیا؟ کاش اس کے ہاتھ میں موبائل نہ دے کر کے قرآن دیا ہوتا، کاش اس کے ہاتھ میں تم نے حدیث کی کتاب دی ہوتی، کاش اس کے ہاتھ میں سیرت ازواج مطہرات کی کتاب دی ہوتی، تو یہ بیٹی جانتی کہ پردہ کتنا ضروری ہے، یہی بیٹی جانتی کہ مجھے گھر کے اندر پردے کے ساتھ رہنا ہے، اور سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، وہ اپنی جان تو دے دیتی لیکن کسی غیر کے مذہب میں جانا قبول نہیں کرتی۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، حدیث کی تعلیم دلاؤ۔ میں نے آقا کی حدیث پاک پڑھی، ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، یہ ادبو امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے بھی آتا ہے۔ اپنی اولاد کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلانا یہ انسان کے اوپر واجب ہے۔ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلاؤ، حدیث کی تعلیم دلاؤ۔ یہ زندگی سواریے دل شاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجدیں آباد کیجئے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کچھ عرض کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو، مولا مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ طیب پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔